السلام علیکم ویورز، نظر انداز کرنا سیکھیں۔ کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ اپنے ظرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا، اسے آزمانے والے پر چھوڑ دو۔ مشورہ بہت سستا ہے، ایک سے مانگو 10 لوگ دیں گے، اور مدد مہنگی ہے، 10 سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ یہ مت سوچو کہ کون کب کہاں کیسے بدل گیا اور کنارہ کر گیا، بس یہ سوچو کہ کیا دے گیا، کیا سکھا گیا۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھ جاتے ہیں کہ ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کیا ہم اتنے برے ہیں۔ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، کیونکہ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ لوگ خوش رہنے کی دعائیں دیں گے، پھر خوش دیکھ کر حسد بھی کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں، دوستی کی کشتی میں پہلا سراغ شک کا ہوتا ہے۔ وقت اور حالات ہر جذبات اور ہر ایک رشتے کو بدل دیتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ بعض لوگوں کے دلوں میں واقعی ہی سوراخ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں جتنی بھی محبتیں ڈال لیں وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ ایک فرشتہ دائیں جانب اور ایک بائیں، تو سوچو انسان کتنی بے اعتبار مخلوق ہے۔ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ کا وجود، آپ کے الفاظ، آپ کی ذات کسی کے لیے بوجھ ہے، تو سب معاملات اور لوگوں کو وقت اور حالات پر چھوڑ دیں۔ جب دل دکھتے ہیں تو زبانیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بنتا ہے، اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ حقیقت ہے، انسان اپنی لگائی ہوئی امیدوں سے ہی دھوکہ کھاتا ہے۔ جب درد سہنا ہی خود ہے تو کسی کو بتا کر تماشا کیوں کرنا۔ صبر کا تو پتہ نہیں، پر اتنی سمجھ آ گئی ہے جو آپ کا نہیں، اس کے پیچھے بھاگ کر خود کو نہ تھکاؤ۔ اعتبار ضرور کریں دوسروں پر، لیکن کسی کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کو اندھا سمجھنے لگے۔ یہ دنیا محفلوں میں بدنام اور منہ پر سلام کرتی ہے۔ کچھ وقت اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ انسان 3 ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ مضبوط ترین ہوتا ہے وہ رشتہ جہاں عیب گنوائے نہیں جاتے بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ یقین جانے دنیا کے بہت سے مسائل ختم ہو جائیں گے اگر ہم ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے بجائے
ایک دوسرے سے بات کریں۔ اکثر سہارے ہی بے سہارا کرتے ہیں۔ انسان کے دل توڑنے کا کفارہ صرف اس سے معافی مانگنے پر ہی پورا ہوتا ہے۔ جب رشتے ضرورت کے ہوں تو پھر ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو، ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں سے صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ جب تعلق توڑنے ہوں تو مصروفیات لوگوں کا اہم بہانہ بن جاتی ہیں۔ خاموشی اسی کی محسوس ہوتی ہے جس کا بولنا اچھا لگتا ہو۔ حقیقی چیزیں صرف ایک بار ہوتی ہیں، موت، پیدائش، محبت، کچھ بھی دوبارہ نہیں ہوتا سوائے وہم کے۔ خود غرض لوگ سائے کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی میں تو نظر آتے ہیں مگر اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی بھی آزاد کر سکتا ہے۔ اپنے خواب کو صبر کے ساتھ بوئیں اور اسے اچھی نیت سے پانی دیں، یہ اچانک ایک معجزے کی طرح پھوٹ پڑے گا۔ آپ بہت پارسا ہیں تو کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش مت کریں، ہو سکتا ہے یہ اس کا آخری گناہ ہو اور آپ کی آخری نیکی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ کو چنا ہے، جبکہ در حقیقت اللہ نے ہمیں چنا ہوتا ہے اپنی راہ کے لیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ دعا کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کہ گویا اس کے علاوہ کوئی علاج تم جانتے ہی نہیں۔ مرد کو جو عورت بیوی لگنے لگے تو اس میں مرد کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ مجھے اس مرد پر بہت تعجب اور افسوس ہوتا ہے جس کی بیوی کمانے پر مجبور ہو جائے۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت تو ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ مرد کا جب عورت سے دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی اپنی ایک من پسند عورت کے سامنے سر جھکا لیتا ہے اور اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ ویورز، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ جزاک اللہ۔